أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم صاحب صدر اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکومت پاکستان کی 32 سال خدمت کرنے کے بعد مجھے احساس ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو وہاں کے حساس اداروں کو ناگوار گزرے. انفرادی طور پر تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے حکومت کے کسی کلیدی اسامی پر تعینات رہا ہوں. پھر بھی مجھے جس صورتحال سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اسے ایک شاعر نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے: ادھر تقاضائے مصلحت ہے، ادھر تقاضائے مصلحت ہے، ادھر تقاضائے درد دل. زبان سنبھالیں کہ دل سنبھالیں غریب ذکر وطن سے پہلے. لیکن ایک وفادار پاکستانی اور تاریخ پاکستان کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے شاید مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں پاکستان میں ان اقدام کے متعلق رائے کا اظہار کروں جو بانی پاکستان کی تعلیمات اور خواہشات کے منافی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو پہلی مرتبہ میں نے 1943 میں دیکھا. لاہور میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا جلسہ تھا جو اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں منعقد ہو رہا تھا، اور اس موقع پر میرے دوست مکرم ایئر مارشل چودھری ظفر چودھری صاحب بھی میرے ہمراہ تھے اور بھی بعض دوست تھے. پھر میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ بھی کچھ عرصہ منسلک رہا، اور 1978 میں جب میں نے حکومت کی خدمت سے کنارہ کشی اختیار کی تو روزنامہ نوائے وقت میں میرے خلاف احمدی ہونے کی وجہ سے پاکستان سے بے وفائی کا الزام لگایا گیا. میرا نام مکرم فیض احمد فیض اور مکرم جوش ملی آبادی صاحب کے ساتھ لکھا گیا. میں نے نوائے وقت کے ایڈیٹر مکرم مجید نظامی صاحب کا شکریہ ادا کیا مجھے ان کے ساتھ شامل کرنے کا، اور ساتھ ہی درخواست کی کہ وہ ایک خط شائع کر دیں جو ان کے برادر محترم حمید نظامی صاحب جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر تھے ان کی جانب سے ان کے آرگنائزنگ سیکرٹری صاحب نے مجھے لکھا تھا. وہ خط شائع نہیں ہوا. تو صدر صاحب میں آپ کی اجازت سے یہ مختصر سا 3 فکروں کا خط ہے. 14 جون 1943 کا خط ہے. یہ وہ پرانا ہندوستان کا کارڈ ہے 9 پیسے والا، اور لکھتے ہیں: برادر محترم، السلام علیکم. مجھے فیڈریشن کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے فیڈریشن کا کنوینر بننے کا فرض سر انجام دیا. یہ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بات ہو رہی ہے جو کہ تحریک پاکستان میں پنجاب میں جب کہ یونینسٹ گورنمنٹ تھی اس وقت سب سے صف اول میں تھی. میں بطور نمائندہ مرکز آپ کا خاص طور پر مشکور ہوں کہ آپ نے نہایت تدبر سے کام لیتے ہوئے فیڈریشن کے نئے انتخابات میں اتنی مدد کی. ہمارے نوجوانوں میں یہ احساس نہایت قابل قدر اور مبارک علامت ہے. محمد اکرام، آرگنائزنگ سیکرٹری پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اس کے بعد میرا خیال ہے میرا کچھ حق بنتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ افسوس ہے کہ نوائے وقت نے یہ خط کی نقل نہیں چھاپی اور نہ ہی انہوں نے جواب دیا. جواب نہ دینا ایک کوئی آج کی بات نہیں ہے. پچھلے 2 روز سے بعض دوستوں نے جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، احمدی بھی شاید ان میں ہوں، میرا خیال ہے غیر احمدی بھی ہیں، انہوں نے شکایت کی کہ ہم نے 115 ممالک کے
جو جھنڈے لگائے ہیں اس میں پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے. تو اس کے متعلق میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم ہر سال مختلف ایمبیسیوں کو سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کا جھنڈا ہمیں عطا کریں تاکہ ہم یہاں لگا سکیں. 1999 میں ہم نے جب کہ جشن تھا تو ہم نے پاکستان ایمبیسی کو بھی خط لکھا, ہائی کمیشن کو خط لکھا کہ آپ جھنڈا عطا کریں. نہ ان کی طرف سے جھنڈا آیا اور نہ ہی جواب آیا. ہم اپنے اجلاس میں, جلسوں میں ان کو مدعو کرتے ہیں, ان کا کبھی جواب نہیں آتا, جھنڈا تو درکنار. تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے جھنڈا لگا دیا تو کہیں ان کے جذبات مجروح نہ ہو جائیں. بہرحال کل شام ہم نے وہ جھنڈا لگا دیا. اب میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں. جماعت احمدیہ کی 100 سالہ تاریخ کا تعلق کئی صدیوں سے ہے. میں صرف پچھلے 20 سال کا کچھ مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور میں اس کا آغاز 7 ستمبر سن 74 سے کرتا ہوں. اس روز پاکستان کی قومی اسمبلی نے دستور پاکستان میں دوسری ترمیم کا اضافہ کر کے احمدی مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا. اور اس قسم کے فیصلے کی مثال دور حاضر میں نہیں ملتی کہ کسی ملک کا ایک سیاسی ادارہ ایک مذہبی جماعت کو مجبور کرے کہ وہ اپنے اعتقادات پر عمل پیرا نہ ہو. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس فیصلے کے نتائج بہت دور رس ثابت ہوئے ہیں. جماعت احمدیہ نے پچھلے 20 سال میں جو حیرت انگیز ترقی الحمدللہ کی ہے, اس کا اعتراف ہمارے دوست بھی کرتے ہیں اور دشمن بھی کرتے ہیں. اور دوسری طرف سن 74 کے فیصلے کے 3 سال کے اندر حکومت کا تختہ الٹ گیا, اور کچھ عرصے کے بعد اس حکومت کے سربراہ کی بساط زندگی بھی لپیٹ دی گئی. جہاں تک اس اسمبلی کے ممبران کا تعلق ہے جنہوں نے اس فیصلے میں شرکت کر کے اسلام کے غازیوں میں اپنا نام لکھوایا تھا, ان کے متعلق حکومت پاکستان کی رائے بھی سن لیجیے. 1969 میں ایک حکومت پاکستان ایک وائٹ پیپر کرتاس ابیض شائع کیا. اس کی جلد 16 کے صفحہ 130 پر یہ عبارت درج ہے: قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مسٹر بھٹو کے حامیوں کی اکثریت ایسے افراد پر مشتمل تھی جو بہت ادنا شہرت اور کردار کے مالک تھے. معلوم ہوا ہے کہ وہ عیاش اور بدکار تھے, اور ان کا پیشہ مجرموں, غنڈوں اور سمگلروں کو پناہ دینا تھا. اکثریت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خود سنگین اور بہیمانہ جرائم کے مرتکب تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ مجھ پر بھی حد تک کا جرم نہ لگ جائے, فرد جرم نہ لگ جائے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رپورٹ کہہ رہی ہے. یہ تھا ان لوگوں کی شرافت اور انسانیت کا معیار جنہوں نے غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے اسلام کی عظیم الشان خدمت کی. ستم ظریفی کی بھی حد ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے اس جماعت کے نظریات اور نظام پر ہاتھ اٹھایا جو ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ اور پاکستان کے قیام کی جد و جہد کی صف اول میں تھی, اور جن کے متعلق ہندوستان کے مایہ ناز لیڈر رہنما مولانا محمد علی جوہر نے اخبار ہمدرد کے 26 ستمبر 1927 کے شمارے میں یہ تحریر کیا. یہ نہایت, اور مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں, یہ نہایت ناشکری ہوگی اگر ہم مرزا بشیر الدین محمود احمد یعنی حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ ان کی منظم جماعت کا ذکر نہ کریں جنہوں نے اپنی تمام تر کوششیں اعتقادی اختلافات کے باوجود مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر رکھی ہیں. یہ اصحاب یعنی جماعت احمدیہ ایک طرف تو مسلمانوں کی سیاست میں عملی دلچسپی لیتے ہیں اور دوسری طرف مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی قائم ہو. اور مولانا فرماتے ہیں وہ دن دور نہیں جب اس منظم جماعت کا طرز عمل نہ صرف مسلم عوام الناس کے لیے ہدایت کا موجب بنے
بلکہ ان لوگوں کو بھی رہنمائی عطا کرے جو بسم اللہ کے گنبد کے نیچے ڈیرا ڈال کر اسلام کی خدمت کے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کی دور رس نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمان صرف جماعت احمدیہ کے تعاون اور اس کی رہنمائی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ دیکھیے تو آپ یہ دیکھیں گے، آپ یہ ثبوت ملتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی استحکام اور ترقی اور بیرونی عزت اور اعتبار صرف اس وقت پاکستان کو نصیب ہوئے ہیں جبکہ احمدیوں کو آزاد اور برابر شہریوں کی حیثیت سے اپنے ملک کی خدمت کرنے کا موقع دیا گیا، خواہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے حضرت مسلم موعود کی قیادت میں جنگ آزادی ہو، یا قائد اعظم کو واپس ہندوستان لانے میں ان کا ہاتھ ہو، یا تحریک پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ کی بے لوث خدمت کا سوال ہو، جبکہ دوسری مذہبی جماعتیں اس کی مخالفت پر تلی ہوئی تھیں اور قائد اعظم کو کافر قرار دے چکی تھیں۔ سلسلہ احمدیہ کی ایک برگزیدہ فرد چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے پاکستان کو عدلیہ اور سیاست کی دنیا کی صف اول میں لا کھڑا کیا۔ کشمیر کے معاملے میں انہی کی قابلیت اور فراست کی وجہ سے ہندوستان مدعی بن کر حاضر ہوا اور مدعا علیہ بن کر لوٹا۔ پھر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے پاکستان کے نام کو سائنس کی دنیا میں ایک خاص امتیازی حیثیت دلائی۔ یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ ان دونوں کے نام پاکستان کی خود ساختہ تاریخ کے صفحوں میں نہیں ملتے۔ تاریخ ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اور تاریخ کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ جب کہ زندہ قومیں اپنی برگزیدہ ہستیوں کو ہمیشہ محبت اور عزت کے ساتھ یاد رکھتی ہیں، وہ قومیں جنہوں نے تنزل اور بربادی کو اپنی منزل راہ بنایا ہو، وہ ہمیشہ اپنے موسنوں کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ 1974 کا بھیانک فیصلہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا 11 سالہ تاریخ عہد حکومت پاکستان کے نصیب میں آیا۔ پہلے 10 سال انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ مغربی طاقتوں کی حمایت سے گزارے، کیونکہ وہ افغانستان میں روس کے خلاف جہاد اسلام کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے مولویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ جولائی 1984 میں انہوں نے لندن میں ایک ختم نبوت کانفرنس کا انتظام کروایا اور اس کے نام ایک خاص پیغام بھجوایا، جس میں انہوں نے اسلام کے لیے اپنی خدمات بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم انشاءاللہ، یہ ان کے الفاظ ہیں جنرل صاحب کے، ہم انشاءاللہ قادیانیت کے سرطان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ سرطان کے اس معالج کا جو انجام ہوا وہ دنیا بھر کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اپریل 84 میں جنرل صاحب نے مارشل لا کا ضابطہ نمبر 20 جاری کیا اور تعزیر پاکستان میں نئے قوانین 295 بی اور 298 سی کا اضافہ کیا۔ یہ وائٹ پیپر میں نے 69 کہا تھا، 79 ہونا چاہیے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ اردو میں مجھے اب اتنی مہارت نہیں رہی ہوئی، اگر میں غلطی کروں تو معاف کر دیجیے۔ اور ان قوانین کے تحت اگر کوئی احمدی اپنے مذہب یعنی اسلام کی پیروی کرے، اپنے آپ کو مسلمان کہلائے یا مسلمان ہونا ظاہر کرے، تو وہ مجرم اور سزاوار قرار دیا جائے گا۔ یہ قانون بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح کوئی احمدی اسلامی تعلیمات اور شعائر پر عمل کرنے سے گریز نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ہزاروں احمدیوں کو اس قانون کی گرفت میں لایا گیا اور سینکڑوں احمدی جیلوں کی کالی کوٹریوں میں ابھی تک بند ہیں۔ یہ داستان دردناک ضرور ہے، لیکن تاریخ احمدیت کا ایک بہت قیمتی سرمایہ بن چکی ہے۔ UK جماعت مسرت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ آج 4 اسیران راہ مالا جو کہ ہمارے جلسے کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتی ہے۔
اس مارشل ضابط کے خلاف دنیا بھر کے باضمیر اور بااصول عوام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور انسانی حقوق کے حامی اداروں نے بھی اپنی آواز بلند کی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کی اس سب کمیٹی جس کا تعلق مذہبی آزادی اور رواداری کے خلاف ورزیوں کو روکنا ہے، اس نے 1985 میں ایک قرارداد منظور کی جس میں احمدیوں کے خلاف تعصب اور تفریق کا جائزہ لیتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ضابطہ 20 کو منسوخ کرے اور احمدیوں کی آزادی بحال کرے۔ انسانی حقوق کے سب کمیشن کی قرارداد پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتیجے میں حکومت پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں حالیہ سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ جنیوا میں انسانی حقوق کے کمیشن کی اکثریت نے کشمیر میں ہندوستان کے ظلم و ستم کے خلاف پاکستان کی قرارداد اس وجہ سے مسترد کر دی کہ خود پاکستان نے احمدیوں کے متعلق اسی کمیشن کی قرارداد پر عمل نہیں کیا ہوا تھا۔ How much is the time left for me? How much time? So I've got only 3 minutes, you mean? آپ کچھ فیصلہ کریں کہ میں کیا سناؤں اور کیا نہ سناؤں آپ کو۔ میں کچھ نہیں کر سکتا اور میں کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ ٹائم میں نے مقرر کیے ہوئے۔ تو میں اب میرا خیال ہے آخری پیرے پہ آ جاتا ہوں۔ آپ الفضل میں پڑھ لیجئے، میں کوشش کروں گا چھپوانے کی۔ دستور پاکستان میں تقریباً 6-7 صفحے میں نہیں پڑھ رہا، تو دستور پاکستان میں دوسری ترمیم کو 20 سال گزر چکے ہیں اور ماشاء اللہ ضابطہ 20 کو 10 سال۔ ان کے مہلک اثرات نے پاکستان کی سیاست، معیشت اور ثقافت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اس کینسر کا علاج نہ تو واشنگٹن میں ہے اور نہ بیجنگ میں ہے، نہ پیپلز پروگرام میں ہے اور نہ ہی یلو کیب اسکیم میں ہے۔ اس کا علاج صرف پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ صرف انہیں ضرورت ہے کہ وہ اس انقلابی تجربہ میں شامل ہو جائیں، وہ انقلاب جو 100 سال پہلے جس کا آغاز قادیان میں ہوا تھا اور جس کی وجہ سے آج کل کی پریشان دنیا میں، آج کل کے طوفانی پاکستان میں صرف احمدیہ جماعت اور صرف احمدیہ جماعت قناعت، محبت اور حسن اخلاق کا اسلامی نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاقتور حکومتوں کی مخالفت کے باوجود اور 72 فرقوں کی اکثریت کی عداوت کے باوجود یہ 73واں فرقہ اپنے محبوب امام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی قیادت میں سرعت کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن ہے، اور اسی وجہ سے، اور میں عبید اللہ علیم صاحب کے اشعار پہ یہ اپنی مختصر تقریر ختم کرتا ہوں۔ زمین جب بھی ہوئی کربلا ہمارے لیے، تو آسماں سے اترا خدا ہمارے لیے، انہیں غرور کے رکھتے ہیں طاقت و کثرت، ہمیں یہ ناز بہت ہے خدا ہمارے لیے۔ السلام علیکم۔